فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ ہے۔ آج ہم سپر برین آف اسلام کا 31واں حصہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور عنوان وہی 25واں عنوان ہے اور صفحہ نمبر 210۔ تو چلیں مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عرصے تک نقادوں کی زبان بند رہی، لیکن جو ہی خلیفہ نے نرمی اختیار کی وہ پھر چلانے لگے اور کہا کہ وہ خدا کی صفات ثبوتیہ اور سبیلیہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن خلیفہ ان صفات کا مصداق نہیں ہے اور ان کا اعتراض اسی موضوع کے بارے میں ہے، نہ کہ توحید کے بارے میں، کیونکہ کوئی بھی مسلمان خدا کی وحدانیت پر اعتراض نہیں کرتا۔ جب خلیفہ سمجھ گیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے اعتراضات بڑے اعتراض کے لیے تمہید بنیں گے تو اس نے پابندی لگائی کہ جو کوئی صفات ثبوتیہ اور سبیلیہ کی خلیفہ سے مطابقت پر معترض ہوگا وہ مرتد اور واجب القتل ہے۔ اس پر جو زبانیں کھلنے والی تھیں یکسر ساکت ہو گئیں۔ خلیفہ کی خرابی صحت کی بنا پر اس کی تنقید پر نگرانی سست پڑ گئی۔ جو لوگ اعتراض کرنا چاہتے تھے لیکن وہ موت کے ڈر سے زبان کشائی نہیں کر سکتے تھے کہ خلیفہ تو خدا ہے لہٰذا اس کا بیٹا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آسمانی کتاب میں نہایت واضح الفاظ میں ارشاد ہوا ہے کہ خدا نہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوگا۔ اس کے برعکس خلیفہ کے چند بیٹے تھے جس سے وہ انکار نہیں کر سکتا تھا، اور جو محبت ہر باپ کو اپنے بیٹوں سے ہوتی ہے وہ اس کے انکار میں حائل تھی، چونکہ وہ خدائی دعوے سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا اور نہ ہی اپنے بیٹوں کا انکار کر سکتا تھا۔ کہنے لگا اگر خدا کا بیٹا ہو تو کیا حرج ہے؟ کیا عیسیٰ خدا کا بیٹا نہیں تھا؟ اور کیا حدیث میں وارد نہیں ہوا کہ تمام بندے خدا کے بیٹے ہیں؟ جو کچھ الحکیم نے عیسیٰ کے بارے میں کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے عیسائیوں کے عقائد کا ایک حصہ شیعوں کے مذہب میں داخل کر دیا، اور جو لوگ اس کے باوجود کہ عیسیٰ کو پیغمبر اور خدا کا بھیجا ہوا مانتے تھے یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ شیعوں کے علاوہ کوئی دوسرا مسلمان بھی نہیں مانتا تھا کہ خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے، لیکن فاطمی خلیفہ الحکیم نے محض اس لیے کہ بیٹوں کی موجودگی اس کے خدائی دعوے میں حائل نہ ہو کہا کہ خدا کے بیٹے بھی ہو سکتے ہیں، اور چونکہ خدا کی اولاد ہونا جائز ہے لہٰذا خدا کے بیٹے اس کے بعد خدا بن سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے الحکیم کی بھپ جاؤ بزرگی جعفری ثقافت کو اس کی خلافت میں زبردست ٹھیس پہنچانے کا باعث بنی، لیکن یہ ٹھیس حقیقی اور روحانی پہلو کی حامل نہ تھی، کیونکہ کوئی بھی عقل مند شیعہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ خلیفہ خدا ہے۔ تمام شیعہ اس بات سے آگاہ تھے کہ اس کا دعویٰ بے بنیاد ہے، لیکن جان بچانے یا روٹی کمانے کے لیے یا ان دونوں چیزوں کے لیے خاموش رہنے پر مجبور تھے۔ الحکیم نے محسوس کر لیا تھا کہ اگر عقل مند طبقے نے اس کے خدائی دعوے پر خاموشی اختیار کی ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انہوں نے اسے خدا تسلیم کر لیا ہے، بلکہ انہوں نے محض خوف کی وجہ سے ایسی روش اختیار کی ہے۔ بس اس نے اپنے خدائی دعویٰ کے عقیدے کو لوگوں کے دلوں میں جاگزیں کرانے کے لیے امام جعفر صادق کی مانند مذہبی ثقافت وجود میں لانے کی ضرورت محسوس کی۔
یہی وجہ تھی کہ اس نے اہل علم و فضل حضرات کے ایک گروہ کو اپنی لائبریری میں جمع ہونے اور ایک دوسرے کے علم کی مدد سے خلیفہ کے خدائی دعوے کے ثبوت کے لیے ایک کتاب لکھنے پر مامور کیا، تاکہ یہ کتاب اس کے پیروکاروں کا مذہبی سہارا قرار پائے۔ بلکہ سادہ الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحکیم نے ایک گروہ کو قرآن کی مانند ایک ایسی کتاب لکھنے پر مامور کیا جو اس کے خدائی دعوے کو ثابت کر سکے۔ ہمیں اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے کہ جن لوگوں کو اس کام پر مامور کیا گیا تھا وہ خود یہ عقیدہ رکھتے تھے یا نہیں، لیکن چونکہ یہ حضرات مسلمان شیعہ مذہب اور اہل علم تھے تبھی تو خلیفہ نے انہیں یہ کام سونپا تھا، لہٰذا ہم گمان نہیں کرتے کہ وہ لوگ دل سے اس کی خدائی کے قائل ہوں گے، خصوصاً اس زمانے میں چونکہ خلیفہ بیمار بھی تھا۔ حالانکہ خدا کو کبھی بیمار نہیں ہونا چاہیے، اور تندرستی و بیماری ان مخلوقات کی صفات ہیں جو جسم رکھتی ہیں اور ماحول ان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ غذا کھاتے ہیں اور ماحول کے اثرات یا کسی غذا کے ناگوار اثرات انہیں بیمار کرتے ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ الحکیم نے جب تسلیم کر لیا کہ خداوند تعالیٰ کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے جس طرح عیسیٰ خدا کا بیٹا تھا، تو اس کے بعد اس نے عیسائیوں کے لیے بیت المقدس کی زیارات آزاد کر دیں۔ اس نظریے کی تصحیح کی ضرورت ہے اور یہ جاننا چاہیے کہ جب فاطمی خلفاء نے شہنشاہیت بنا لی اور فلسطین سمیت چند ممالک بھی اس کے زیر نگیں آ گئے تو اس نے بیت المقدس کے مقامات مقدسہ کو عیسائیوں کے لیے آزاد کر دیا، اور اس سلسلے میں ان سے کوئی معاوضہ وغیرہ بھی طلب نہیں کیا جاتا تھا۔ عیسائی زائرین پر بیت المقدس جانے کی پابندی اس وقت عائد ہوئی تھی جب سلجوقیوں نے فلسطین پر تسلط حاصل کر لیا، اور جو ہی انہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تو عیسائی زائرین پر ٹیکس لگا دیا، جس کی مقدار اتنی بڑھا دی گئی کہ ایک عیسائی زائر کے لیے اس کی ادائیگی ایک بوجھ بن گئی۔ 1095 میں عیسائی کلیسا سے پوپ اور بن دوم نے کیتھولکی مذہب کے ایک بڑے اجلاس میں جو کلرمون شہر میں منعقد ہوا، کہا، آج ایک فرانسیسی زائر جب زیارت کے لیے جاتا ہے تو اسے آنے اور جانے کا 3 گنا زیادہ ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے، اور اگر ٹیکس میں سے 1 پیسہ بھی کم ہو تو اسے زیارت کی اجازت نہیں دی جاتی، اور عیسائیوں کو آزادانہ طور پر بیت المقدس آنے جانے کے لیے جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ پوپ ہی پہلی صلیبی جنگ کا باعث بنا، اور اسی سال 1095 میں کیتھولکی مذہب کی عظیم کونسل کلرمون میں تشکیل دی گئی تھی، اور بن دوم نے سلجوقیوں کے خلاف جنگ کے لیے ایک فوج بھیجی۔ اس فوج کے آنے جانے میں 1099 تک کا طویل عرصہ لگا، لیکن یہ فوج سلجوقیوں سے بری طرح شکست کھا کر اپنے بچے کچے اور بے حال افراد کے ساتھ واپس ہو گئی۔ اس جنگ کو یورپ کی تاریخ میں پہلی صلیبی جنگ کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں شریک تمام عیسائیوں نے اپنے لباس پر کپڑے سے صلیب کا نشان سی رکھا تھا، اور عیسائیوں نے اس پہلی صلیبی جنگ سے کافی تلخ تجربات حاصل کیے۔ بعض تجربات کی روشنی میں انہوں نے بعد کی صلیبی جنگیں لڑیں۔ بہرحال فاطمی خلفاء کے زمانے میں جب تک فلسطین پر سلجوقیوں کا قبضہ نہیں ہوا تھا، کوئی عیسائی زائرین کو بیت المقدس میں داخل ہونے سے منع نہ کرتا تھا اور نہ ہی ان سے ٹیکس طلب کیا جاتا تھا۔ الحکیم کے متعلق اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کا خدائی دعویٰ بھی جعفری مذہب کی ثقافت کو اس قدر متزلزل نہیں کر سکا کہ جعفری مذہب سرے سے نابود ہو جاتا، اور اس کی عمر نے بھی اتنی وفا نہ کی کہ وہ اپنے خدائی دعوے کے ثبوت میں اپنی کتاب تکمیل کرتا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ کتاب کا کچھ حصہ جو الحکیم کی زندگی کے دوران لکھا گیا تھا اس کا کیا ہوا۔ الحکیم کے دور کی ایک اصطلاح قیامت القیامہ باقی رہ گئی کہ جب حسن بن صباح نے الموت میں
اپنی تحریک کا آغاز کیا تو اس نے اس اصطلاح سے فائدہ اٹھایا۔ الحکیم کا مقصد یہ تھا کہ جو ہی اس کی کتاب اس کی خدائی تصدیق کرے وہ قیامت القیامہ تحریک کا اعلان کر دے گا، اور اس معنی میں کہ دنیا تبدیل ہو گئی ہے اور کائنات میں ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے، اور اس دور میں اس کی خدائی پر مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہے اور تمام لوگوں کو اسے خدا تسلیم کرنا چاہیے۔ اس کی کتاب جو اس کی خدائی کی تصدیق کرے گی قرآن کی جگہ لے گی، لیکن الحکیم کی موت کے ساتھ ہی یہ سارا پروگرام چوپٹ ہو گیا۔ اگرچہ الحکیم کے وفات کے بعد فاطمی خلفاء نے اپنی بڑائی میں مبالغے سے کام لیا، لیکن ان میں سے کسی نے خدائی دعویٰ نہیں کیا۔ جب حسن بن صباح نے 5ویں صدی ہجری کے دوسرے 50 سالوں کے دوران الموت میں اپنی تحریک کا آغاز کیا تو اس نے قیامت القیامہ کا اعلان کرنے پر توجہ دی تاکہ لوگ یہ جانیں کہ کائنات میں ایک جدید دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ سامعین، یہاں پہ 25واں عنوان ختم ہوا۔ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں 26واں عنوان، جس کا نام ہے جعفری ثقافت میں تصور زمانہ، انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے زمانہ۔ جن مسائل پر جعفری ثقافت میں بحث ہوئی تھی ان میں ایک زمانہ بھی تھا۔ امام جعفر صادق جو فلسفے کا درس دیا کرتے تھے، زمانے کے بارے میں بھی بہت سے مسائل پر اظہار خیال کرتے تھے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ فلسفے میں زمانے کے متعلق بحث قدیم بحثوں میں سے ہے، اور قدیم یونان میں یہ موضوع فلسفیوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا ہے، اور آج تک اس کے متعلق بحث کا خاتمہ نہیں ہوا۔ قدیم یونان کے فلسفیوں کے ایک گروہ کا عقیدہ تھا کہ زمانہ وجود نہیں رکھتا، لیکن ان میں سے بعض زمانے کے وجود کے قائل تھے۔ جو لوگ زمانے کے وجود کے منکر تھے، ان کے بقول زمانے کا ذاتی وجود نہیں ہے بلکہ دو حرکتوں کے درمیان فاصلے کا نام ہے، اور اگر انسان کی مانند ایک ذی شعور اور حساس وجود اس فاصلے کا احساس کرے تو یہ فاصلہ اس کے لیے زمانے کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے، بصورت دیگر اسے اس کا احساس نہیں ہوتا، اور ایک بے حس و بے شعور وجود کو تو دو حرکتوں کے درمیانی فاصلے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ کیا جانور زمانے کے وجود کا احساس کرتے ہیں؟ یونانی فلاسفر کے بقول اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں کہ جانور یا ان کے بعض اقسام زمانے کا احساس کرتے ہیں، کیونکہ وہ وقت کی پہچان کر سکتے ہیں۔ اگر زمانے کا احساس نہ کریں تو وہ وقت کی پہچان نہیں کر سکتے۔ ان کی وقت کی پہچان شاید بھوک یا دن کے نکلنے یا سورج کے غروب ہونے کی بنا پر ہو، لیکن بہرحال جانوروں کی بعض اقسام کے بارے میں ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ وہ وقت کی شناخت کر سکتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ زمانے کا احساس رکھتے ہیں۔ یونانی فلاسفر نے زمانے کی بذاتِ عدم موجودگی کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل پیش کیے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب انسان کے ہوش و حواس کھو جاتے ہیں تو وہ زمانے کے گزرنے کا احساس نہیں کرتا، اگر چند دن رات تک بے ہوش رہے اور پھر جب وہ ہوش میں آئے تو اسے یہ بات بھی یاد نہیں آ سکتی کہ وہ کتنا عرصہ بے ہوش رہا۔ اگر بذات زمانے کا وجود ہوتا تو جب انسان ہوش و حواس میں آتا ہے تو اسے یہ بھی جاننا چاہیے تھا کہ وہ کتنی مدت بے ہوش رہا۔ اگر گہری نیند سو جائے تو بھی جاگنے کے بعد محسوس نہیں کر سکتا وہ کس قدر سویا ہے۔ البتہ دن کو سورج اور رات کو ستاروں کو دیکھ کر یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کس قدر نیند کی ہے۔ زمانے کی موجودگی پر دلائل دینے والوں کا کہنا ہے کہ زمانہ بہت چھوٹے چھوٹے ذرات پر مشتمل ہے۔ یہ ذرات اس قدر چھوٹے ہیں کہ ہم زمانے کی موجودگی کا احساس بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے حواس خمسہ ان ذرات کا احساس کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ زمانے کے ذرات مسلسل حرکت کر رہے ہیں، وہ ایک طرف سے آتے ہیں اور دوسری طرف نکل جاتے ہیں، اگرچہ ہم ان کے گزرنے کا احساس کرتے ہیں،
اور اس بات کو اچھی طرح درک کرتے ہیں کہ بچپن سے نوجوانی اور پھر جوانی اور اس کے بعد بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں۔ زمانے کے گزرنے کا احساس ہمیں ہمارے ارد گرد کے جانوروں اور درختوں میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے بھی ہوتا ہے۔ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے جو پہلے دودھ پیتے تھے بڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنا قدم جوانی کے مرحلے میں رکھا ہے۔ اسی طرح بھیڑ کا بچہ پہلے چھوٹا سا ہوتا ہے پھر بڑا ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں درخت کے پودے کی مثال بھی دی جا سکتی ہے کہ وہ پہلے ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑا تناور درخت بن جاتا ہے۔ زمانے کی دوسری قسم وہ ہے جس کے ذرات حرکت نہیں کرتے اور خاکی یا وہ ذرات جو کسی نہر کی تہہ میں پڑے ہوتے ہیں باقی رہتے ہیں۔ اس قسم کا زمانہ متحرک ہی نہیں ہوتا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے۔ اس بے حرکت اور ٹھہرے ہوئے زمانے کو ابدیت کا نام دیا جاتا ہے۔ قدیم یونانی فلاسفہ کے عقیدے کے مطابق ابدیت خداؤں کا زمانہ ہے اور متحرک زمانہ انسان سمیت تمام موجودات کا زمانہ ہے۔ چونکہ خداؤں کے لیے ساکن اور بے حرکت ہے لہٰذا ان کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، لیکن درخت، جاندار اور انسان متحرک زمانے میں ہیں لہٰذا ان میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اور کسی صورت میں بھی ان میں وقوع پذیر تبدیلیوں کو روکنا محال ہے۔ جب کبھی ان میں وقوع پذیر ہونے والی تبدیلیوں کو روکا جا سکا تو وہ خداؤں کے ہم پلہ ہو جائیں گے کیونکہ وہ بے حرکت اور ساکن زمانے سے بہرمند ہوں گے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اتفاق سے ایسا واقعہ وقوع پذیر ہو یعنی پودے اور جاندار ساکن زمانے سے بہرمند ہو جائیں؟ دوسرے لفظوں میں پودے اور انسان سمیت تمام جاندار خدا بن جائیں؟ اس بارے میں یونانی فلاسفہ کا جواب مثبت ہے۔ یہ وہی یونانی عرفان ہے جس کے بعض یونانی فلاسفہ معتقد تھے۔ وہ اپنے آپ کو خدا کے برابر کرنا چاہتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے ایک راستہ اختیار کیا۔ مثلاً مشہور ایوانی فلسفے کی ابتدا کرنے والا زنون نفس کے کچلنے اور ہوا اور ہوس کو مارنے کو خداؤں کے درجے تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ اس کے فلسفے کو ایوانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایتھنز کے ایوان میں درس دیتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ایتھنز جیسے جمہوری ملک میں صرف قانون کی وساطت سے آزادی حاصل نہیں کی جا سکتی اور آزادی تو اس وقت میسر آ سکتی ہے جب لوگ جہاد اکبر کریں یعنی جہاد بن نفس کریں، اور جب نفس کچل دیا جائے اور سرکش لوگوں کی ہوا و ہوس انہیں دوسرے لوگوں کے انفرادی اور اجتماعی حقوق پر ڈاکہ نہ ڈالنے دے تو تمام لوگ آزادی سے بہرمند ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا فلسفی جو زنون سے 150 سال پہلے اس دنیا میں آیا اور 270 قبل مسیح میں اس دنیا سے کوچ کر گیا، اس کے بقول انسان کو تمام لذات سے بہرمند ہونا چاہیے تب ہی انسان خداؤں کا رتبہ حاصل کر سکتا ہے۔ ایپیکور کے ہم عصر ایک دوسرے فلسفی ویوژن کے بقول خداؤں کے رتبے تک رسائی حاصل کرنے کے لیے انسان کو تمام اشیاء سے ہاتھ دھو کر ایک گوشے میں بیٹھ جانا چاہیے، تب ہی انسان غیر متحرک زمانے تک رسائی حاصل کر کے خداؤں کا رتبہ پا سکتا ہے۔ ایک دن اس نے ایک لڑکے کو اپنے 2 ہاتھوں سے پانی پیتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنا لکڑی کا پیالہ دور پھینک دیا اور کہنے لگا یہ دنیاوی اسباب میں سے ہے لہٰذا خداؤں سے پیوستگی میں مانع ہے۔ جو نکتہ یہاں پر سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یونان اور مشرقی ممالک میں خداؤں تک رسائی حاصل کرنے میں جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ ہوائے نفس سے روکنا ہے۔ اس لحاظ سے قدیم یونان اور قدیم مشرق میں کوئی فرق نہیں، فرق صرف نفسانی خواہشات کو روکنے کے معیار میں ہے۔ ویوژن جیسے بعض یونانی عارفوں نے شرمگاہ کو ڈھانپنے والے کپڑے کے علاوہ کسی بھی لباس کو خداؤں سے پیوستگی میں رکاوٹ قرار دیا ہے۔ یہ فکر یونان اور مشرق میں ایک ہی صورت میں کیسے ظاہر ہوئی؟ ہمیں معلوم ہے کہ مہاونشیوں
سے پہلے یونان اور مشرق میں ثقافتی رابطہ نہ تھا۔ اس رابطے کا آغاز مہامنشی حکمرانوں کے دور سے ہوا، لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا کا درجہ حاصل کرنے کے لیے جہاد بن نفس کی فکر مشرق سے یونان گئی یا یونان سے مشرق میں آئی۔ اس قسم کی سوچ جس میں چین میں کنفوشیوس، ہندوستان میں بدھ، زرتشت کی ایران میں حقیقی تعلیمات میں نہیں پائی جاتی، اور انہوں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ اگر آپ خدائی رتبہ حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں تو اپنے نفس کو کچل ڈالیں، بلکہ یہ سوچ یونان اور مشرق کے عرفانی مکاتب میں کسی ثقافتی اور فکری رابطے کے بغیر ہی پیدا ہوئی۔ کیا اس موضوع سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ عرفانی سوچ تمام مفادات پر ان لوگوں میں پیدا ہوئی جو دنیاوی طاقت کے حامل نہیں تھے اور اپنے آپ کو ضعیف سمجھتے تھے، اسی لیے کہتے تھے کہ خداوند سے پیوستہ ہونے کا راستہ نفسانی خواہشات کی نفی اور جہاد بن نفس ہے۔ اگر عرفان کے طالب دنیاوی لحاظ سے طاقتور ہوتے تو خداوند تعالیٰ سے وابستہ ہونے کے لیے کسی دوسرے راستے کا انتخاب کرتے، لیکن ہمیں اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ بعض اہل عرفان دنیاوی طاقت بھی رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے نفس امارہ کو کنٹرول کرتے تھے۔ لہٰذا یہ کہنا درست نہیں کہ خداوند تعالیٰ سے متصل ہونے کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کو زیر کرنا اور نفس کے خلاف جہاد کرنا صرف مادی لحاظ سے کمزور لوگوں کا خاصہ رہا ہے۔ بعد میں آنے والے ادوار میں بعض فلاسفہ زمانے کے وجود کے منکر ہو گئے اور 19ویں صدی میں یہ انکار یورپ کے عام اسکالرز میں پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ زمانہ موجود ہی نہیں، جو کچھ ہے وہ مکان ہی ہے۔ ایک گروہ مکان کا منکر ہو گیا اور کہنے لگا مکان بذات خود وجود نہیں رکھتا اور اس کا وجود مادی ہے، اگر مادہ موجود ہے تو مکان بھی ہے، اگر مادہ موجود نہیں تو مکان بھی نہیں۔ عام لوگوں کی نظر میں یہ نظریہ احساسات کا انکار تھا اور ہے۔ جو شخص کسی ایسے کمرے میں جو چند میٹر لمبا اور چوڑا ہے بیٹھا ہوا ہے اور احساس کر رہا ہے کہ وہ ایک مکان ہے، تو وہ اس مکان کی موجودگی کا ہرگز انکار نہیں کر سکتا۔ جب ایک دانشور سے یہ سوال کیا جائے کہ اگر مکان وجود نہیں رکھتا تو کیسے یہ ہوائی جہاز دنیا کے ایک مقام سے اڑ کر دوسرے مقام تک اتنی رفتاری سے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں، اگر مکان نہیں ہے تو یہ کس طرح پرواز کرتے ہیں؟ وہ جواباً کہتا ہے کہ وہ مادے میں پرواز کرتے ہیں۔ عام ذہنوں اور سطحی احساسات کے حامل افراد کو یہ باور کرانا مشکل ہے کہ آج کل جو راکٹ مریخ یا زہرہ کی طرف جاتے ہیں مادے میں سے پرواز کرتے ہیں، کیونکہ شاید زمین سے 2000 یا 3000 کلومیٹر کی بلندی تک تو ہوا کے ذرات موجود ہوں گے، لیکن اس کے بعد ہوا کے ذرات نہیں ہیں۔ جس فضا میں راکٹ سفر کرتے ہیں وہاں پر خلا ہے اور کوئی چیز نہیں پائی جاتی سوائے شعاؤں کے، مثلاً صرف روشنی کی برقی، مقناطیسی اور قوت کشش کی شعاعیں پائی جاتی ہیں۔ وہاں پر مادے کے کوئی آثار نہیں ملتے کہ یہ راکٹ اس میں سے گزریں، لیکن وہ سائنسدان جو مکان کے وجود کے مخالف ہیں، ان کے بقول یہ خلا جس میں راکٹ پرواز کر رہے ہیں ایٹم کے مرکز اور الیکٹرانوں کے درمیانی فاصلے کی مانند ہے۔ ایٹم اور الیکٹرانوں کے درمیان فاصلے کی لمبائی کو سورج اور سیاروں کے درمیانی فاصلے سے نسبت ہے۔ اسی طرح جو فاصلہ زمین اور سورج، زہرہ اور سورج وغیرہ کے درمیان موجود ہے، مادے کا جز ہے، اور اس کے جز مادہ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ قوت تجاذب، قوت کشش اس سے گزرتی ہے اور قوت تجاذب مادے سے اور مادہ قوت تجاذب سے جدا نہیں ہے۔ اس نظریے میں جیسا کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں توانائی اور مادے کا درمیانی فرق ختم ہو جاتا ہے
اور ہر دو ایک ہی سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ اس بات کو نہایت صراحت سے یہاں بیان کر دیا گیا ہے کہ قوت تجاذب مادہ ہے اور مادہ و قوت تجاذب کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 18ویں صدی عیسوی سے سائنسدان اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ مادہ اور توانائی ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں، لیکن مادے کی خصوصیات کو توانائی کی خصوصیات سے مختلف سمجھتے ہیں۔ جدید فزکس میں مادے اور توانائی کی تعریف اس قدر مشکل ہو گئی ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مادہ کیا ہے اور توانائی کیا ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز تک یہ کہا جاتا رہا ہے کہ مادہ کثیر مقدار میں جمع شدہ توانائی کا نام ہے اور اسی طرح توانائی مادے کی لہروں کا نام ہے، لیکن آج کل ہر تعریف مادے اور توانائی کی وضاحت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ جب قوت تجاذب وہی مادہ بن جاتا ہے جو آج تک ایک کثیر مقدار میں توانائی اور لہروں کے علاوہ کسی چیز کی حیثیت سے پہچانا جاتا تھا، وہی آج لہروں کی صورت اختیار کر کے لامتناہی بن جاتا ہے، اور ہم اس تعریف کے ساتھ ناگزیرہ قبول کرنے پر مجبور ہیں کہ کائنات میں مادے کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں ہے اور جہاز اور مصنوعی راکٹ مادے میں پرواز کر رہے ہیں، لیکن یہ بات ابھی تھیوری کے مراحل میں ہے کہ مکان کا کوئی وجود نہیں اور جو کچھ ہے مادہ، اگر اس میں کوئی شک نہیں کہ قوت تجاذب کی لہروں کی تیزی میں سیارہ لامتناہی ہو جاتا ہے، اور اس نظریے کی بنیاد پر لامتناہی ہے۔ جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ کائنات میں مکان کا وجود نہیں اور جو کچھ ہے مادہ ہے، وہ اس نظریے کی وضاحت کے لیے ایک دوسری مثال دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کائنات میں اندازاً 1,00,000 کہکشائیں موجود ہیں۔ یہ بھی ایک اندازہ ہے، ممکن ہے کہکشاؤں کی اصلی تعداد اس سے 2 یا 3 گنا زیادہ ہو۔ ان کہکشاؤں نے اپنی اپنی جسامت کے لحاظ سے کائنات میں جگہ گھیری ہوئی ہے۔ اب ہم فرض کرتے ہیں کہ 1000 ملین کہکشائیں وجود میں آتی ہیں، جبکہ ہماری عقل کہتی ہے کہ اس میں 1000 ملین کہکشاؤں کے لیے مزید جگہ نہیں ہے، کیونکہ جس قدر جگہ تھی وہ پہلے سے موجود کہکشاؤں نے پر کر لی ہے، اور کائنات کی مثال اس ہال کی ہے جس میں تماشائیوں نے ساری کرسیاں پرے کر دی ہیں اور کسی نئے آنے والے تماشائی کے پر کر دی ہیں۔ تماشائیوں نے ساری کرسیاں پر کر دی ہیں اور کسی نئے آنے والے تماشائی کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ کرسیاں بھی کچھ اس طرح ہیں کہ 2 تماشائی ایک کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے، لیکن وہ لوگ جن کے بقول کائنات میں مکان نہیں ہے اور جو ہے وہ مادہ ہے، ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مسئلے سے کوئی الجھن پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ جو ہی 1000 ملین فالتو کہکشائیں وجود میں آئیں گی، ان کے لیے مکان بھی وجود میں آ جائے گا، اور کہکشاؤں کا مکان وہی مادہ ہے جو انہیں وجود میں لاتا ہے۔ ان فزکس دانوں کے عقیدے کے مطابق لامتناہی کائنات میں مادے کی کچھ مقدار اگر موجودہ مادے پر بڑھا دی جائے تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ جب ہم کسی ایسے تماشا خانے کے ہال کا تصور کرتے ہیں جس کا طول، عرض اور بلندی لامحدود ہو اور اس کی کرسیوں کی تعداد بھی لامحدود ہو، اگر 1 ملین تماشائیوں کا موجودہ تماشائیوں پر اضافہ کر دیا جائے تو کوئی خاص مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، اور ان کے بعد آنے والے 1 ملین یا 1000 ملین مزید تماشائیوں کے لیے جگہ ہے۔ اور سامعین، میں یہاں پہ اپنے مطالعے کو روک رہی ہوں، صفحہ نمبر 217 پہ۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے خدا